بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ سورۃ النبأ۔ عم عن ای شیء، کس چیز کے متعلق، یتساءلون یہ لوگ آپس میں سوال کرتے ہیں۔ عم کے بعد عن ای شیء نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے عم کے لغوی معنی بیان فرمائے، یا یوں کہتے ہیں لغوی تحقیق بیان فرمائی۔ لغوی معنی یعنی عم کے معنی، عم جو ہے مرکب ہوتا ہے عن اور ما سے، استفہامیہ ہے، ما استفہامیہ سے، تو عن ای شیء اس کے معنی یعنی کس چیز کے معنی میں، تو یہ لغوی معنی بیان فرمائے۔ یتساءلون ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں آپس میں، تفاعل۔ یسأل بعض قریش بعضا یعنی بعض قریش کے لوگ بعض سے سوال کرتے ہیں، قریش کے بعض لوگ بعض سے سوال کرتے ہیں۔ یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے فاعل اور مفعول کی تعیین کر دی۔ عن النبأ العظیم اس بڑی خبر کے بارے میں، بیان لذلك الشیء هو الاستفهام لتفخیمه۔ عن النبأ العظیم یعنی عم عن ای شیء یعنی اس چیز کا بیان ہے۔ عن النبأ العظیم عم میں جو لفظ شے تھا جس کے بارے میں پوچھا گیا تھا، تو اس کا بیان ہے یہ لذلك الشیء والاستفهام لتفخیمه۔ یہاں استفہام جو ہے اس کے بڑے اور عظیم ہونے کی وجہ سے یہاں پہ استفہام استعمال کیا گیا ہے۔ یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ترکیب نحوی کو بیان فرمایا۔ وَهُوَ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم من القرآن المشتمل على البعث وغیرہ۔ وَهُوَ ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے وہ خبر عظیم جو ہے کہ تعیین کر دی، من القرآن المشتمل على البعث وغیرہ، من القرآن المشتمل علی البعث وغیرہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ما جاء به کے اندر جو ما مبہمہ ہے کہ وہ کیا چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے، یہ اس کا بیان ہے۔ من القرآن سے ما مبہمہ کا بیان ہے، من القرآن المشتمل علی البعث وغیرہ، الذی ہم فیہ مختلفون جس کے اندر یہ لوگ اختلاف کرنے والے ہیں، وہ چیز جس میں یہ لوگ اختلاف کرنے والے ہیں۔ فالمؤمنون یثبتونہ والکافرون ینکرونہ، لہذا مومنین اس کو ثابت کرتے ہیں اور کافرین کفار اس کا انکار کرتے ہیں۔ مومنین اس کو ثابت کرتے ہیں اور کفار اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اختلاف کی تصویر کو بیان فرمایا، تصویر اختلاف کو بیان فرمایا، یعنی اختلاف کی صورت بیان فرمائی کہ اختلاف کی صورت کیا ہے، کس چیز کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، یعنی اختلاف کی صورت کیا بنتی ہے۔ آپس میں بیٹھ کر اختلاف آمنے سامنے کرتے نہیں، فرماتے اختلاف کی صورت یہ ہے، مومنین تو اس کو ثابت کرتے ہیں جبکہ کفار اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس طرح اختلاف کی یہ صورت یا مراد ہے، ایسے مراد نہیں ہے کہ آمنے سامنے بیٹھ کر اختلاف ہو رہا ہو۔ کل ردع، کلا کے بعد ردع نکال کر بتایا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ حرف ردع ہے۔ کلا کئی معنی کے لیے آتا ہے، تو یہاں پر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک معنی کی تعیین کر دی، یعنی تعیین احد المعانی۔ سیعلمون ہرگز نہیں، عن قریب یہ لوگ جان لیں گے، ما یحل بہم علی انکارہم لو جو ان پر واضح ہوگی اس چیز کے انکار کی وجہ سے، یعنی ان کے اس نبع عظیم کے انکار کی وجہ سے جو چیز ان پر واضح ہوگی یا ان پر لازم ہوگی، ثابت ہوگی، جس کے یہ مستحق ٹھہریں گے، عن قریب یہ لوگ جان لیں گے۔ یہ نکال کر
دراصل مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے مفعول کی تعیین کر دی. سیعلمون، یہ جو فرمایا نا ان قریب لوگ جان لیں گے. کیا جان لیں گے؟ اس چیز کو کہ ان کے اس نبع عظیم یعنی قرآن جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے اس کے انکار کی وجہ سے جو ان پر جو چیز ان پر حلال ہوگی، یعنی حلال سے مراد ان پر کھلے گی، ان پر واضح ہوگی، وہ عذاب ہوگا. تو یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مفعول کی تعیین کر دی کہ وہ کیا ہے جو کیا جانیں گے، کیا چیز جانیں گے. ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، ضرور بالضرور یہ لوگ جانیں گے. تاکید نکال کر تحقیق نحوی کو بیان فرمایا کہ یہ تحقیق یہ تاکید کے طور پر لایا گیا ہے. وجیء فیہ بثم للإذان بأن الوعید الثانی اشد من الاول، اور فرماتے کہ یہاں پر اس کو یعنی دوسری مرتبہ جو یہ تاکید کے طور پر لائے اس کو ثم کے ساتھ لائے. اس کو دوسری مرتبہ جو یہ لے کر آئے ہیں اس کو ثم کے ساتھ لے کر آئے ہیں، یعنی اس لفظ ثم کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں للإذان بأن الوعید الثانی اشد من الاول، اس بات کا اعلان کرنے کے لیے کہ وعید ثانی وعید اول سے زیادہ شدید ہے. اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ وعید ثانی وعید اول سے زیادہ شدید ہے. یہ بلاغت کو بیان فرمایا، مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے بلاغت کو بیان فرمایا. ثم اومأ تعالی الى القدرۃ علی البعث، پھر اللہ تبارک و تعالی نے بعث پر یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کی طرف اشارہ فرمایا. دوبارہ اٹھائے جانے پر بعث پر اپنی قدرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا فقال، یہ مفسر رحمۃ اللہ نے رب کو بیان فرمایا، اس کی غرض بیان رب. فقال الم نجعل الارض مہادا، کہ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا. فراشن نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مہادن کے لغوی معنی بیان فرمائے کہ کیا ہم نے زمین کو، مہاد کہتے ہیں بستر کو، کہ کیا زمین کو ہم نے بستر نہیں بنایا، بچھونا نہیں بنایا. کل مہدی، جیسا کہ جھولا ہوتا ہے یا بچے کے لیے جیسے کہ بستر لگایا جاتا ہے، تو کل مہدی نکال کر فراش کے بجائے مہاد کہنے کی وجہ تسمیہ کو بیان فرمایا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے. یعنی بچھونے کے لیے لفظ فراش استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کو مہد ویسے کہتے ہیں گود کو کہا جاتا ہے. لفظ مہد کے اصل معنی تو ہے گود کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے بچے ماں کی گود میں ہوتا ہے یا جو بچے کا جھولا وغیرہ ہوتا ہے. لیکن فراش کے لیے اللہ تعالی نے استعمال فرمایا کہ جس طرح گود میں یا جھولے وغیرہ میں انسان پورا یعنی بچہ پورا سکون سے لیٹ جاتا ہے، اسی طرح یہاں زمین کو بھی اللہ تعالیٰ سے بنا کے انسان آرام سے اس کے اندر بیٹھ جاتا ہے. والجبال اوتادا، اور ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنایا، پہاڑوں کو میخیں بنایا. یثبت بها الارض کما یثبت الخیام بالاوتاد، مضبوط کیا اس کے ذریعے سے زمین کو، یا روکا اس کے ذریعے سے زمین کو، جیسا کہ خیموں کو روکا جاتا ہے اوتاد یعنی کیلوں کے ذریعے سے. میخیں کیلوں کے ذریعے سے، جیسے میخوں کے ذریعے سے جیسا کہ خیموں کو روکا جاتا ہے، اسی طرح یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے تکمیل کو بیان فرما دیا. الم نجعل الارض مہادا کی تکمیل کو بیان، والجبال اوتادا کی تکمیل کو بیان فرما دیا کہ یعنی والجبال اوتادا، الم نجعل الارض مہادا کے بعد والجبال اوتادا فرمایا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟
تکمیل کو بیان فرما دیا۔ والاستفہام للتقریری، والاستفہام للتقریری، یہ کہ یہاں پر استفہام جو ہے الم نجعل الارض، یہ انکاری نہیں ہے بلکہ یہ استفہام تقریری ہے۔ یہ استفہام انکاری نہیں ہے بلکہ استفہام تقریری ہے۔ یہ نکال کر ترکیب کو بیان فرمایا۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا، ذُكُورًا وَأُنَاثًا، ذُكُورًا وَأُنَاثًا نکال کر ازواجن کے لغوی معنی بیان فرما دیے کہ ازواجن کے لغوی معنی ہے مذکر اور مؤنث کا جوڑا ہونا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو راحت کا سبب بنایا، راحتاً لِأَبْدَانِكُمْ، راحتاً، نیند کو راحت کا سبب بنایا۔ تو راحتاً نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لازمی معنی کو بیان فرمایا۔ راحتاً نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے سباتاً کے لازمی معنی کو بیان فرمایا کہ سکون کے لیے راحت لازمی ہے۔ لِأَبْدَانِكُمْ، یہ متعلق کو بیان فرمایا کہ تمہارے بدنوں کی راحت کا سبب بنایا۔ لِأَبْدَانِكُمْ، یہ متعلق کو بیان فرمایا راحتاً کے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو لباس بنایا، ساتراً بسوادہ، یعنی ستر کا، ڈھکنے کا سبب بنایا، بسوادہ، اس کے اندھیرے ہونے کی وجہ سے۔ یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہاں لباساً استعارتاً بیان کیا، لباساً لفظ رات کو لباس استعارتاً بولا گیا ہے، ساترم بسوادی نکال کر بتا دیا کہ یہ استعارہ ہے، استعارتاً رات کو لباس سے تعبیر کیا گیا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو معاش کا سبب بنایا، وقت بنایا، وقتاً للمعایش، وقتاً للمعایش، یعنی معیشت کا انتظام یا معیشت کے لیے، معیشت حاصل کرنے کا وقت ہم نے اس کو بنایا، معیشت حاصل کرنے کا وقت ہم نے اس کو بنایا۔ یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مجاز مرسل مضاف معذوف کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ مجاز مرسل مضاف معذوف ہے، یعنی وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ مَعَاشًا کی وجہ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ وَقْتَ مَعَاشٍ، تو اس کی غرض ہے مجاز مرسل حذف مضاف کا بیان۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، اور ہم نے بنائے تمہارے اوپر 7 سبع سماوات، 7 سماوات نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے سبعن کے مصداق کو بیان فرما دیا۔ 7 شدادن مانے سخت، تو کیا سخت، تو اس سبعن کے 7 سماوات نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے سبعن کے مصداق کو بیان فرمایا، شدادن سخت، مضبوط۔ جمع شدیدتن، شدیدتن کی جمع ہے جمع شدیدتن ای قویت محکمت لا یؤثر فیہا مرور الزمان۔ جمع شدیدتن، شدیدتن کی جمع ہے، یہ تحقیق لغوی بیان فرمائی، ای قویت محکمت لا یؤثر فیہا مرور الزمان، یہ نکال کر حاصل معنی بیان فرمائے۔ وجعلنا سراجا، اور ہم نے بنایا روشن، منیرن نکال کر سراجن کے معنی لغوی معنی بیان فرمایا، وہاجن دہکتا ہوا، وقادن نکال کر وہاجن کے لغوی معنی بیان فرمائے، یعنی شمس، یعنی شمس، یعنی شمسہ، یہ نکال کر مصداق کو بیان فرما دیا۔ وانزلنا من المعصرات، اور ہم نے پانی سے بھرے بادلوں سے نازل کیا، السحابات التي حان لها ان تمطر، یعنی وہ بادل جو بس بھرے ہوئے اور ابھی برسنے کو تیار ہوں۔ معصرات لفظ معصر سے تعبیر کیا، اس کی وجہ بیان فرماتے، السحابات التي حان لها ان تمطر، یہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مرادی معنی بیان فرمائے، اور معصرات صحابات کو، بادلوں کو معصرات کہنے کی وجہ تسمیہ بیان فرماتے، کالمعصر الجاریۃ التي دنت من الحیض، جیسا کہ وہ نوجوان لڑکی جو حیض آنے کے قریب ہو گئی، بالکل حیض آنے کے قریب ہو، تو اس سے تعبیر کیا ہے، یعنی بالکل تیار ہو، بس کبھی بھی
برس جائیں، اس لیے اس سے تعبیر کی۔ ما انتم معصرات کہنے کی مرادی معنی بیان فرمایا معصراتی کے، اور معصرات کہنے کی وجہ تسمیہ کو بھی بیان فرمایا۔ ما سجاجا بہت بہتا ہوا پانی، صبابن یعنی تیز برسنے والا بہنے والا، صبابن نکال کر سجاجن کے لغوی معنی بیان فرمایا۔ لنخرج به حبن تاکہ ہم اس سے نکالیں دانا، کل حنطتی جیسا کہ گندم کا، کل حنطتی نکال کر جزی کو بیان فرمایا، دانا ہر غلے کا دانہ ہوتا ہے، وہ نباتن اور نباتات نکالے یعنی اور سبزہ وغیرہ نکالے، کتبنی جیسا کہ گھاس وغیرہ، یہ جزی کو بیان فرمایا، وجنات اور باغات، بساتین بساتین نکال کر جناتن کے لغوی معنی بیان فرمایا، الفافا پہ در پہ یا لپٹے ہوئے، ایک دوسرے کے اوپر لپٹے ہوئے، ملتفتتن یعنی لپٹے ہوئے ہوں، یعنی اتنے بھرے ہوئے کہ ایک دوسرے کے اوپر لپٹے ہوئے یا چڑھے ہوئے سے محسوس ہو رہے ہوں، یہ نکال کر ملتفتتن فرمایا۔ الفافن یہ ملتفتتن سے ہے جو کہ لفیفن کی جمع ہے، الفافن لفیفن کی جمع ہے، معنی اس کا کیا ہے ملتفتتن، یہ تحقیق نحوی بیان فرمایا، یعنی ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے چمٹے ہوئے، کشریفن و اشرافن جیسا کہ لفیف الفاف، جیسا کہ شریف اشراف، کہتے ہیں کہ لفیف جو ہے مفرد ہے، الفاف اس لفیف کی جمع ہے، جیسا کہ شریف کی جمع اشراف آتی ہے، اس کی غرض ہے نظیر کا بیان، یہ نظیر بیان فرمائی لفیف کی الفافن جمع ہونے کی۔ ان یوم الفصل بے شک فیصلے کا دن، بین الخلائق مخلوق کے درمیان، ان یوم الفصل یعنی فیصلے کا دن، بین الخلائق مخلوق کے درمیان، مخلوق کے درمیان جو فیصلے کا دن ہے، بین الخلائق یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ما بہ الفصل کو بیان فرمایا، ما بہ الفصل کو بیان فرمایا کہ کس چیز کے درمیان فیصلے کا دن ہوگا۔ کان میقاتا بے شک فیصلے کا دن، کان میقاتا جو کہ مقرر ہے یعنی پہلے سے مقرر، وقتاً میقاتاً وقتاً للثواب والعقاب یعنی ثواب اور عقاب، ثواب اور عذاب کا وقت مقرر ہے۔ یہ نکال کر مفسر رحمۃ نے بتایا کہ فرمایا کہ یہ جو میقاتاً ظرف ہے یہ ظرف زمانی ہے، یہ ظرف زمان ہے۔ یوم ینفخ فی الصور اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا، القرنی القرن نکال کر بتا دے کہ سور پر جو لفلام ہے یہ عہد خارجی کا ہے یعنی سینگ مراد ہے۔ بدل من یوم الفصل او بیان لہ، فرمایا کہ یوم ینفخ یہ یوم الفصل سے یا تو بدل واقع ہو رہا ہے یا اس کا بیان واقع ہو رہا ہے، یہ ترکیب نحوی کو بیان فرمایا۔ والنافخ اسرافیل اور نافخ پھونکنے والے کون ہوں گے، وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہوں گے، یہ فاعل کی تعیین کر دی۔ فتأتون تو عن قریب تم لوگ آؤ گے، من قبورکم الی الموقف، من قبورکم نکال کر اتیان کی ابتدا کو بیان فرما دیا، آؤ گے تم کہاں سے آؤ گے، اتیان کی ابتدا کہاں سے ہوگی، من قبورکم تمہاری قبروں سے، موقفی نکال کر اتیان کی انتہا کو بیان فرما دیا کہ جہاں تمہیں کھڑا ہونا ہے تمہارا حساب ہوگا اس جگہ آ کر، وہاں سے آ کر اس جگہ کھڑے ہوگے۔ من قبورکم اتیان کی ابتدا اور الی الموقف اتیان کی انتہا کو بیان فرمایا۔ افواجن فوج در فوج، جماعت در جماعت، جماعات مختلفت، جماعت مختلفت نکال کر افواجن کے لغوی معنی بیان فرمائے، کیونکہ فوج اسی کو کہا جاتا ہے جس میں مختلف قسم کے لوگ ہوں، اور فوج، لیکن افواج وہ کہ مختلف قسم کی ہو جماعتیں، یہ فوج کی جمع ہے۔ وفتحت السماء اور آسمان کھولا جائے گا، بالتشدید والتخفیف دونوں طرح پڑھا گیا، فتحت دونوں طرح پڑھا گیا ہے، بالتشدید فتحت بالتخفیف فتحت۔ جو ہم امام عاصم کوفی کی قرات پڑھتے ہیں وہ فتحت جو عام پورے دنیا میں پڑھی جاتی ہے، عام قرات جو پڑھی جاتی ہے وہ فتحت ہے، لیکن اس کے علاوہ ان کے علاوہ
امام حفص نے جو روایت کی ہے، امام عاصم کوفی کی روایت، لیکن ان کے علاوہ باقی اکثر قراء و فتحت پڑھتے ہیں۔ شققت، شققت اگر اس کو فتحت تشدید کی صورت میں پڑھا جائے تو اس صورت کے اندر اس کے معنی ہوں گے شققت، اس کے لغوی معنی بیان فرما دیے، شققت لنزول الملائکتی، یعنی کھولا جائے گا، پھاڑا جائے گا، شققت یہ لغوی معنی بیان فرما دیا، فتحت ہو یا فتحت کے، اور لنزول الملائکتی یہ نکال کر علت کو بیان فرما دیا کہ کیوں کھولا جائے گا آسمان، تاکہ فرشتے نازل ہوں۔ فکانت ابوابا، تو یہ دروازوں والا ہو جائے گا، ویسے تو اس کے معنی ابواب دروازے ہو جائے گا، لیکن نہیں، ذات ابواب نکال کر بتا دیا کہ یہاں پر یہ فکانت ابوابا یہ مجاز مرسل مضاف محذوف، مجاز مرسل مضاف محذوف کو بیان فرمایا۔ وسیرت الجبال، اور پہاڑ چلائے جائیں گے، ذہب بہا عن اماکنہا، کہ ان کو اٹھا کر ان کی جگہوں سے اٹھا کر لے جایا جائے گا، یہ سیرت الجبال کے لغوی معنی بیان فرمائے۔ فکانت سرابا، تو یہ ریت کے ٹیلے ہو، یعنی ریت ہو جائیں گے، ہباءن یعنی ریت ہو جائیں گے، ہباء نکال کر سرابن کے مرادی معنی بیان فرمائے، ای مثلہ فی خفت سیرہا، یعنی یہ ریت کی مثل ہو جائیں گے اپنے یعنی چلنے میں، جس طرح یہ اڑ رہے ہوں گے اور اتنے ہلکے ہو رہے ہوں گے، گویا کہ اتنے ایسے اڑ رہے ہوں گے دیکھنے والا سوچے گا کہ تو ریت کی طرح ہلکے ہوگا، تو یہ نکال کر استعارے کو بیان فرمایا کہ فکان السرابہ، یہ استعارتاً بیان فرمایا۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم تاک میں بیٹھی ہے، بے شک جہنم تاک میں بیٹھی ہے، راصدتاً، راصدتاً نکال کر فرمایا کہ یہ مرصادن اس میں فاعل کے معنی میں، او مرصدتاً یا مرصادن مرصدتاً کے معنی میں ہے، یا یہ ظرف زمان، یہ ظرف مکان کے طور پر، صرف کے طور پر بیان فرمایا کہ تاک کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے، جہنم کو کہ یعنی جہنم کے ذریعے سے تاک لگائی ہے کہ انسان کو پکڑ کر، یعنی جو جہنم میں جانے والے ہوں گے ان کو پکڑ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ راصدتاً فاعل یا پھر او مرصدتاً یہ ظرف زمان، للطاغین سرکشوں کے لیے، الکافرین الکافر نکال کر بتا دے کہ طاغین پر جو الف لام ہے یہ عہد خارجی کا ہے، کافر مراد ہے۔ فلا یتجاوزونہا، لہذا وہ اس سے بھاگ نہیں سکیں گے، یہ حاصل معنی کو بیان فرما دیا۔ مآبن ان کے لوٹنے کی، ان کا ٹھکانہ ہے، ان کے لوٹنے کی جگہ ہے، مرجعن لہم، مرجعن لہم نکال کر مآبن کے لغوی معنی بیان فرمایا۔ فیدخلونہا، لہذا لازمی معنی کو بیان فرمایا کہ وہ اس کے اندر ضرور داخل ہوں گے، جب وہ ان کی لوٹنے کی جگہ ہے، فیدخلونہ تو لازمی سی بات، فیدخلونہ نکال کر لازمی معنی کو بیان فرما دیا کہ وہ اس کے اندر ضرور داخل ہوں گے۔ لابثین، وہ اس کے اندر ٹھہریں گے، رہیں گے، حال مقدرۃ، یہ یا تو حال مقدرہ ہے، ای مقدرن لبثہم، یعنی ان کا رہنا ٹھہرنا اس میں یہ مقدر کر دیا گیا ہے، یہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے حال مقدرۃ نکال کر ترکیب نحوی کو بیان فرمایا، ای مقدرن لبثہم نکال کر حاصل معنی کو بیان فرمایا۔ فیہا احقابا، اس کے اندر یعنی اس جہنم کے اندر ان کا ٹھہرنا اور ان کا رہنا، وہ ان کے لیے اس میں داخل ہونا مقدر ہو چکا ہے ان کے لیے، احقابا یعنی سال ہا سال، زمانے در زمانے وہ ان کے لیے مقدر ہو چکا ہے، یعنی دہورا لا نہایت لہا، یعنی زمانوں اس کے اندر یعنی کوئی انتہا نہیں ہوگی، اتنے زمانوں رہیں گے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ احقاباً یہ نکال کر دہورا لا نہایت لہا، یہ نکال کر احقاباً کے لغوی معنی بیان فرمائے۔ جمع حقب، فرمائے احقاب حقوب کی جمع ہے، بضم اولہ، یعنی ہاں پر پیش، حقب کی جمع ہے، حقب کی جمع ہے، یہ احقاب حقب کی جمع ہے، یہ تحقیق نحوی کو بیان فرمایا، تحقیق لغوی کو بیان فرمایا۔ جمع
حقبن بضم اولی تحقیق لغوی کو بیان فرمایا. لا یذوقون فیہا بردن، وہ اس میں نہ کوئی ٹھنڈک چکھیں گے. نومن یعنی ٹھنڈک، آگے نومن نکال کر مرادی معنی بیان فرمایا. ویسے تو نیند ٹھنڈک کے معنی میں نہیں آتی، لیکن مراد یہاں پر نوم، راحت، سونا ہے. اور یہ اس لیے بیان مفسر رحمۃ اللہ نے نکالی کیونکہ اوپر ذکر ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے نیند کے وقت بطور احسان کے بیان فرمایا ہے. ولا شرابن، اور نہ پینے کی کوئی چیز، یعنی ما یشرب تلذذا، جس کو بطور، یعنی کوئی ایسی چیز ان کو نہیں ملے گی وہاں پر جس کو پی کر، جس کے ذریعے سے یہ لوگ لذت حاصل کریں. لذت حاصل کرنے والی ان کو وہاں پر کوئی چیز بھی نہیں ملے گی. شرابن ہے تو اسم، لیکن اس میں مفعول کے معنی میں ہے. شرابن جو اسم ہے یہ اس میں مفعول کے معنی میں ہے. ما یشرب تلذذا، الا مگر، لیکن نکال کے بتا دے کہ الا متصل نہیں بلکہ منقطع ہے. حمیمن کھولتا ہوا پانی، ماء حارا غایت الحرارتی، یعنی انتہائی گرم پانی. یہ ماء حارا غایت الحرارت نکال کر حمیمن کے، ماء حمیمن کے لغوی معنی بیان فرمایا. وغساقا، اور خون اور پیپ، گرم پانی اور خون اور پیپ دیا جائے گا. بالتخفیفی، غساقت بھی پڑھا گیا ہے اور غساقت بھی پڑھا گیا ہے. یہ مشہور قرات کو بیان فرمایا. تخفیفی و تجدید یعنی تنبیہ علی القراءۃ المختلفۃ المشہورہ، یعنی مشہور قرات کا بیان. یعنی ما یسیل من صدید اہل النار، ما یسیل من صدید اہل النار، اہل جہنم کے جو زخموں سے جو بہہ رہا ہوگا خون اور پیپ. فإنہم یذوقونہ، تو یہ وہ لوگ یہ کھائیں گے. اہل جہنم کے جو خون، زخموں سے جو اہل جہنم کے خون یا پیپ وغیرہ ان کے زخموں سے جو بہہ رہا ہوگا وہ اس کو چکیں گے. یذوقونہ بیان فرمایا کہ یذوقونہ بیان فرمایا کہ وہ اس کو چکیں گے، جبکہ یہاں پر مراد جو ہے چکھنا نہیں، کہ ان کو پینے کے لیے، یعنی صرف چکیں گے نہیں بلکہ ان کو پینے کے لیے، پینے کے طور پر ان کو یہی ملے گا. یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے غساقن کے معنی کی تعیین کر دی. یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ما یسیل من صدید اہل النار فإنہم کو نکال کر غساقت کے معنی کی تعیین کر دی. آگے فرماتے جوزوا بذالک، اسی کے ذریعے سے، یعنی یہ جو گرم پانی اور یہ چیزیں، یعنی عذاب کے ذریعے سے ان کو جزا دی جائے گی. یہ عامل کو بیان فرمایا. جوزوا بذالک نکال کر جزاءً کے عامل کو بیان فرمایا. جزاءً وفاقا، بدلہ ہوگا ان کے اعمال کے مطابق، ان کے اعمال کے موافق، ان کے اعمال کے مطابق یہ بدلہ ہوگا. موافقا لعملہم، موافقا لعملہم نکال کر، یعنی ان کے اعمال کے مطابق ہوگا. یہ نکال کر مفسر رحمۃ نے بتا دیا کہ وفاقاً جو صفت ہے یہ اسم مفعول کے معنی میں ہے. وفاقاً جو جزان کی صفت ہے یہ اسم مفعول کے معنی میں ہے. فلا ذنب اعظم من الکفر ولا عذاب اعظم من النار، لہذا کوئی گناہ کفر سے بڑا نہیں، کفر سے بڑا کوئی گناہ نہیں، اور جہنم سے بڑا کوئی عذاب نہیں. کفر سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں، اور جہنم سے بڑھ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں. یہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے تکمیل کو بیان فرمایا. انہم کانوا، بے شک وہ لوگ، لا یرجون، وہ امید نہیں رکھتے، یخافون یعنی خوف نہیں رکھتے. یخافون نکال کر یرجون کے مرادی معنی بیان فرمایا، کیونکہ یرجون آتا ہے امید کے معنی میں. یخافون نکال کر اس کے مرادی معنی بیان فرمایا. اور بعض حضرات نے اس کو لغوی معنی بھی قرار دیا ہے. یرجون کے لغوی معنی کہ امید کے اندر خوف ضرور ہوتا ہے. ایک شخص کو کسی چیز کی امید ہوتی ہے،
ہونے کی یا ملنے کی، لیکن نہ ہونے یا نہ ملنے کا خوف ہوتا ہے، تو اس لیے بعض حضرات نے اس کو لغوی معنی بھی قرار دیے اور بعض حضرات نے مرادی معنی میں۔ حساباً، حساب کا ان کو خوف نہیں ہے، لانکارہم البعث، ان کے بعث کے یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے انکار کرنے کی وجہ سے۔ یہ علت بیان فرمایا کہ ان کو خوف کیوں نہیں ہے، کیونکہ یہ بعث کا، یہ تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار ہی کرتے ہیں، لانکارہم البعث وکذبوا بآیاتنا، اور یہ جھٹلاتے ہیں ہماری آیات کو، القرآن نکال کر یہ بتا دیا کہ اس آیاتنا میں جو اضافت ہے یہ اضافت عہد خارجی کی ہے، آیاتنا میں جو اضافت ہے یہ اضافت عہد خارجی کی ہے، یعنی ہماری آیات سے مراد قرآن کریم ہے، یعنی قرآن کریم کو جھٹلاتے کذاباً، یعنی قرآن کریم کو بھرپور طریقے سے جھٹلاتے ہیں، تکذیباً یہ نکال کر بتا دیا کہ یہ کذاباً مصدر ہے، تکذیباً نکال کر بتا دیا کذاباً مصدر ہے، وکل شیء، اور ہر چیز، من الاعمال یعنی اعمال میں سے ہر چیز، ہر قسم کا عمل، یہ من الاعمال نکال کر متعلق بیان فرمایا، احصیناہ، ہم نے اس کو گھیرا ہوا ہے، ضبطناہ یعنی ہم نے اس کو محفوظ کیا ہوا ہے، گھیرا ہوا ہے، محفوظ کیا ہوا ہے، یہ لغوی معنی بیان فرمایا احصیناہ کی کتاباً لکھ کر، یعنی ایک کتاب میں، یعنی لکھ کر، کتباً فی اللوح المحفوظ یعنی لکھ کر لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ مرادی معنی بیان فرمایا، لنجازی علیہ، لنجازی علیہ نکال کر علت کو بیان فرمایا، کیوں لکھ کر رکھا ہوا ہے، تاکہ ہم ان کو بدلہ دیں، ومن ذالک تکذیبہم بالقرآن، اور انہی میں سے، یعنی جو ہم نے جو کچھ سارے کے سارے جو ان کے اعمال بیان فرمائے تھے، وہ جو اعمال وہ ہم نے لکھ کر محفوظ کیے، فرماتے ہیں ان میں سے ہی ان کا قرآن کریم کو جھٹلانا بھی ہے، اسی میں سے ان کا قرآن کریم کو جھٹلانا بھی ہے، یہ حاصل معنی کو بیان فرمایا، یہ حاصل معنی کو بیان فرمایا، فذوقوا، لہذا چکھو، ای فیقال لهم، تو ان سے کہا جائے گا، ای فیقال لهم یعنی ان سے کہا جائے گا، یہ متعلق کو بیان فرمایا، فی الآخرۃ عند وقوع العذاب علیہم ذوقوا جزاءکم، عند وقوع العذاب نکال کر وقت کو بیان فرمایا کہ آخرت میں، لیکن کس وقت کہا جائے گا، عند وقوع العذاب، عند وقوع العذاب نکال کر وقت قول کو بیان فرما دیا، جب عذاب ان پر واقع ہوگا کیا کہا جائے گا، ذوقوا جزاءکم، ذوقوا جزاءکم، اس سے کہا جائے گا کہ اب اپنا بدلہ چکھو، یہ حاصل معنی بیان فرمایا، ذوقوا جزاءکم نکال کر، فی الآخرت محل کو بیان فرمایا، عند وقوع العذاب نکال کر وقت قول کو بیان فرما دیا، اور ذوقوا جزاءکم نکال کر حاصل معنی بیان فرمایا، فلن نزیدکم الا عذابا، ہم تمہیں زیادہ نہیں کریں گے مگر عذاب ہی میں، یعنی ہم تم پر عذاب ہی زیادہ کریں گے، فوق عذابکم، عذاب ہی زیادہ کریں گے، یعنی تمہارے عذاب پر عذاب کو ہم زیادہ کریں گے، یہ فلن نزیدکم الا عذابا کے مرادی معنی بیان فرمائے۔ ان للمتقین مفازا، بے شک متقین کے لیے کامیابی کی جگہ ہے، مکان فوز فی الجنت، مکان فوز فی الجنت یعنی جنت میں کامیابی کا مکان ہے، مقام ہے، یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ مفازن یہ اسم مکان ہے، ظرف مکان ہے، یہ مکان کا نام ہے مفازن، تو یہ اسم مکان ہے یا ظرف مکان کہہ دیں اس کو، حدائق باغات ہیں، بساتین، بساتین نکال کر حدائق کے لغوی معنی بیان فرمائے، بدل من مفازن او بیان لہو، یہ جو حدائق ہے یہ مفازن سے یا تو بدل ہے، بدل واقع ہو رہا ہے، یا پھر اس کا بیان ہے، یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ترکیب نحوی کو بیان فرمایا، وَأَعْنَابًا، اور انگور ہیں، عطف علی مفازن، اس کا عطف بھی
مفازن پر ہے کہ متقین کے لیے مفازن ہے، اور اعنابن انگور، یہ عطف علی مفازن نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ترکیب نحوی کو بیان فرمایا۔ وَکَوَاعِبَ، اور کنواری عورتیں، جواریہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے لغوی معنی بیان فرمایا کواعب کے۔ تکعب ثدیہن جمع کاعب، کہ کاعب کی جمع ہے، اور تکعبت ثدیہن یہ نکال کر کواعب کہنے کی وجہ تسمیہ بیان فرما دی۔ تکعبت ثدیہن جمع کاعب، یہ کواعب کہنے کی وجہ تسمیہ بیان فرمائے۔ ترجمہ اس کا واضح ہے، فی الحال میں اس کا ترجمہ نہیں کر نہیں سکتا، اس لیے ترجمہ واضح ہے۔ اطرابن، نیچے ارتفعت بھی لکھا ہوا ہے تکعبت کے نیچے، اس سے ترجمہ واضح ہے۔ اطرابن یعنی ایک ہی عمر کی، جمع تربن بکسر التاء و سکون الراء، ترب کی جمع ہے یہ تحقیق لغوی کو بیان فرمایا۔ علی سن واحد، اطرابن کے لغوی معنی بیان فرمایا، اور جمع تربن بکسر التاء و سکون الراء، یہ تحقیق نحوی کو بیان فرمایا اطرابن کی تحقیق لغوی۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور چھلکتے پیالے ہوں گے، خمرن نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ذکر محل کا کیا ہے، مراد حال ہے۔ ذکر محل کا کیا ہے اور مراد حال ہے، یعنی کأس گلاس، جام جسے کہتے ہیں، وہ محل ہے، اس کے اندر جو اصل چیز ہوتی ہے، پانی ہو، شربت ہو یا شراب جو بھی ہوتا ہے، تو یہاں خمرن مراد ہے دہکتی چھلکتی شراب، تو محل کا ذکر کیا اور مراد یہاں پر حال ہے جو اس چیز کے اندر ہے۔ مالئتن محالها، مالئتن یعنی وہ جو حال ہے اس سے اس کا محل بھرا پڑا ہوگا، بھرا ہوا ہوگا، اس سے اس کا محل یعنی حال سے جو چیز اس کے اندر ہے، اس سے اس کا محل جو ہے، جو گلاس ہے وہ اس سے بھرا ہوا ہوگا، یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مجاز عقلی کو بیان فرمایا۔ یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مجاز عقلی کو بیان فرمایا۔ وفی القتال وانہار من خمر، اور سورہ محمد کے اندر جس کا نام سورہ قتال بھی ہے، اس کے اندر فرمایا وانہار من خمر، یعنی یہاں جو خمر مراد لیا ہے تو کہ وہاں پر شراب ہوگی، تو وفی القتال وانہار من خمر، یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے تعدد مکان کو بیان فرمایا، تعدد مکان کو، کہ مختلف جگہوں پر نہریں بھی ہوں گی اور جام میں بھی ہوں گے، یعنی جب پینے کے لیے دیے جائیں گے تو وہ جام میں ہوں گے، تو یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے تعدد مکان کو بیان فرمایا۔ لا يسمعون فیہا، وہ لوگ نہیں سنیں گے اس میں، الجنتی نکال کر ضمیر کے مرجع کو فیہا، اس میں جو ضمیر ہے ضمیر کے مرجع کو بیان فرمایا کہ جنت میں نہیں سنیں گے عند شرب الخمر وغیرہ من الاحوال، یعنی شراب پیتے وقت اور اس کے علاوہ دیگر جو احوال ہوں گے، کسی بھی حالت میں نہیں سنیں گے۔ آگے بات آ رہی ہے کیا نہیں سنیں گے، یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے لا يسمعون کے زمانے کو بیان کیا، اور زمانے کے ساتھ اس کی تعمیم بھی بیان کر دی کہ صرف شرب خمر کے وقت ہی نہیں بلکہ شرب خمر اور مختلف جو حالات ہوں گے، احوال ہوں گے، ان سب میں، تو زمانے کو بیان کیا، اور تعیین اور تعمیم زمانہ، یوں کہہ دیں اس کو،
لغون کوئی باطل لغو بات نہیں سنیں گے، باطلا من القول یعنی لغو سے مراد قولی اعتبار سے کوئی باطل. یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے لغوی معنی بیان فرمایا، باطلا من القول نکال کر لغون. ولا کذابا اور نہ کوئی جھٹلانے والی بات، بالتخفیف ای کذبا و بالتشدید ای تکذیبا. کذابا اور کذابا دونوں طرح پڑھا گیا ہے، بالتخفیف کذابا اور اس صورت میں کذب یعنی کوئی جھوٹی بات نہیں سنیں گے، اور بالتشدید والی قرات کے اندر ای تکذیبا یعنی کوئی جھٹلائیں گے نہیں، جھٹلائے نہیں جائیں گے، یعنی جو باتیں جو وعدے ان سے کیے گئے تھے وہاں کسی بھی وعدے سے جھٹلائے نہیں جائیں گے. من واحد کسی کی بھی طرف سے جھٹلائے نہیں جائیں گے، لغیری یعنی کوئی ایک دوسرے کو بھی نہیں جھٹلائے گا، نہ تو وہاں جھوٹ سنیں گے اور نہ ایک دوسرے کو جھٹلائیں گے. کذابن مانے جھوٹ نہیں سنیں گے، کذابن مانے ایک دوسرے کو جھٹلائیں گے نہیں. تو بالتخفیفی ای کذبن و بالتشدید ای تکذیبا یہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مشہور قرات کو بیان فرمایا. تنبیہ علی القراءات المختلفۃ المشہورہ، مشہور قرات کو بیان فرمایا اور اس کی صورت میں مراد بیان فرما دی، کذبن اور تکذیبن. من واحد لغیرہ کوئی شخص بھی کسی دوسرے کی جانب سے، یہ فاعل اور مفعول کی تعیین کر دی، من واحد لغیرہ فاعل اور مفعول کی تعیین کر دی. بخلاف ما یقع فی الدنیا عند برخلاف جو دنیا میں واقع ہوتا ہے، عند شرب الخمر جیسے دنیا میں ہوتا ہے شراب وغیرہ پینے کے وقت، اس میں کیا حالت ہوتی ہے، انسان کو اول فول بکتا ہے، الٹی سیدھی باتیں منہ سے نکلتی ہے، ایسا نہیں ہوگا. یہ نکال کر حصر کو بیان فرمایا، کذابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. تو یہ بخلاف ما یقع عند شرب الخمر فی الدنیا عند شرب الخمر یہ نکال کر حصر کو بیان فرما دیا. جزاء من ربک یہ آپ کے رب کی طرف سے بدلہ ہوگا، ای جازاہم اللہ بذلک جزاء. یہ جزاء منصوب کیوں ہے اس کے عامل کو بیان فرما دیا، ای جازاہم اللہ بذلک یعنی اللہ تعالیٰ اس چیز کے بدلے سے جزا دیں گے، جزا دیں گے. تو یہ اس جزاء اس وجہ سے منصوب ہے کہ فاعل اور مفعول اس کا پیچھے ذکر ہوا. عطاء جو کہ عطا ہوگا، بدل من جزاء یہ جزاء سے بدل واقع ہو رہا ہے، یہ ترکیب نحوی کو بیان فرمایا. حسابا جو کہ حساب کے طور پر ہوگا، حسابا ای کثیرا یعنی حسابا سے مراد حساب کتاب نہیں ہے، ای کثیرا من قولہم اعطانی فحسبنی ای اکثر حتی ای اکثر علی یعنی فحسبنی ای اکثر علی حتی قلت حسبی یعنی کثیرا بہت زیادہ، بہت زیادہ یعنی یہ نکال کر عرفی معنی بیان فرمائے. حساباً کے معنی کثیراً نکال کر بتا دیا کہ حساباً عرفی معنی بیان فرمائے حساباً کے، کہ حساباً کے جو معروف ہے وہ کیا ہے، عرب کا قول، اس سے دلیل پیش کی، اس عرفی معنی کی دلیل پیش کی. من قول اعطانی فحسبنی ای اکثر علی حتی قلت حسبی کہ مجھے اتنا عطا کیا کہ مجھے جو ہے کافی ہو گیا، یعنی بہت زیادہ عطا کیا، یعنی میرا حساب کر لیا، یوں سمجھے. ای اکثر علی یعنی بہت زیادہ جو ہے مجھ پر کیا، یہاں تک کہ میں نے کہا حسبی کہ بس میرے لیے کافی ہے. رب السماوات والارض آج جو کہ آسمان اور زمینوں کا رب ہوگا، بالجر والرفع رب السماوات رب السماوات دونوں طرح پڑھا گیا ہے، بالجر والرفع نکال کر مشہور قرات کو بیان فرمایا. وما بینہما الرحمانی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، الرحمانی رحمان یعنی کذالک وبرفعہ مع جر رب السماوات یعنی یہ بھی رحمانی رحمانو اسی طرح پڑھا گیا ہے
اور یعنی رحمانی بھی پڑھا گیا ہے، وہ برفعہ اور رفع کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، مع جر رب السماوات. رب السماوات کو اگر جر کے ساتھ پڑھے رب السماوات وما بینہم الرحمن، اور اگر رب السماوات پڑھے تو وما بینہم الرحمن. یہ مشہور قرات کو بیان فرمایا. تنبیہ علی القراءات المختلفۃ المشہورہ. لا یملکون کہ وہ مالک نہیں ہے، ای الخلق، ای الخلق نکال کر ضمیر کے مرجع یملکون میں جو ضمیر جمع ہے اس ضمیر جمع کو بیان فرمایا. منہ اللہ تعالیٰ سے، یعنی تعالی نکال کر ضمیر کے مرجع کو بیان فرمایا. ای الخلق لا یملکون یعنی مالک نہیں ہوں گے مخلوق، یہ ضمیر کے مرجع کو بیان فرمایا. منہ اللہ تعالیٰ کی سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے تعالی نکال کر منہ کے ضمیر کے مرجع کو بیان فرمایا. خطاباً بات کرنے کے، مخاطب ہونے کے مالک نہیں ہوں گے. ای لا یقدر احد ان یخاطبہ خوفا من، کوئی شخص بھی قادر نہیں ہوگا اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ سے خطاب کرے، بات کرے، خوفا منہ اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے. یوم اس دن، ظرف للا یملکون فرمایا کہ یہ لا یملکون کا ظرف واقع ہو رہا ہے. کس دن یعنی قادر نہیں ہوں گے، یہ ترکیب نحوی کو بیان فرمایا. یقوم الروح، روح یعنی جبریل امین کھڑے ہوئے ہوں گے. جبریل او جند اللہ، روح کا مصداق کیا ہے؟ یا تو جبریل امین ہے، او جند اللہ یا اللہ تعالیٰ کا لشکر ہے. یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مصداق کی تعیین کر دی اور اس کے عموم کو بھی بیان فرمایا، عموم اقوال کی طرف بھی اشارہ کر دیا مصداق میں. والملائکۃ اور فرشتے صفاً صف بنا کر، یعنی حال ای مصطفین، حال نکال کر ترکیب کو بیان فرما دیا. آگے ای مصطفین یعنی صف در صف کھڑے ہوئے ہوں گے، صف در صف کھڑے ہوئے ہوں گے. یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ یہاں صفن مصدر جو ہے یہ اس میں مفعول کے معنی میں ہے. یہاں صفن مصدر جو ہے یہ اس میں مفعول کے معنی میں ہے. لا یتکلمون بات نہیں کریں گے، کلام نہیں کریں گے. لا یتکلمون کلام نہیں کریں گے. ای الخلق، خلق نکال کر ضمیر کے لا یتکلمون میں ضمیر جمع ہے اس کے مرجع کو بیان فرمائے. الخلق کے مخلوق کلام نہیں کرے گی. الا من اذن له الرحمن مگر وہ کہ جس کو الرحمن اجازت دے. فی الکلامی، فی الکلامی یعنی کلام کرنے کی اجازت دے. تو فی الکلامی نکال کر محل اذن کو بیان فرمایا کہ محل اذن یعنی کلام کی اجازت دے. وقال اور وہ کہے گا قولا صوابا گنی چنی بات، یا یوں کہتے ہیں کہ ٹھیک ٹھیک بات کہے گا. صواباً صفت ہے اور قالا کی صفت نہیں بن سکتا، اس لیے قولا نکال کر بتا دیا کہ صواباً قولا کی صفت ہے. لہذا قولا موصوف کو بیان فرمایا، موصوف مقدر کو بیان فرمایا. من المؤمنین والملائکۃ، مؤمنین اور ملائکہ، یعنی مومنین اور ملائکہ ان میں سے جو بھی ہوگا وہ صرف وقت کی اور گنی چنی بات کہے گا. یہ من المؤمنین والملائکۃ نکال کر من کو، یہ من کا بیان ہے. الا من اذن، من مبہمہ ہے. من المؤمنین والملائکہ یعنی مومنین اور ملائکہ ان کو ہی اجازت ملے گی، اس کے علاوہ اور کوئی کلام نہیں کرے. کہ یشفعوا کہ اجازت کیا دی جائے گی کہ یشفع لمن ارتضی، جس سے اللہ راضی ہے اس کی شفاعت کریں. یہ مثال بیان فرما دی، قول کی مثال بیان فرما دی. ذالک الیوم الحق، یہ حق کا یہ دن ثابت ہے، اس کا وقوع ثابت ہے. الثابت وقوع، ثابت وقوعہ نکال کر لغوی معنی بیان فرمایا الحق کے. وہو یوم القیامت، اور وہ قیامت کا دن ہے. یہ یوم کے مصداق کو بیان کر دیا، یا یوں کہتے یوم الحق کے مصداق کو بیان کر دیا، یا یوں کہتے کہ یوم کی تعیین کر دی.
فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے. مرجعا نکال کر مآبن کے لغوی معنی بیان فرمائے. ای رجع الى اللہ تعالی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے. یہ حاصل معنی کو بیان فرما دیے. بطاعتہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے. یہ صورت کو تصویر رجوع کو بیان فرما دیا. یہ کہتے رجوع کی صورت بیان فرما دی. لیسلم من العذاب فیہ، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس عذاب سے بچ جائے. لیسلم، عذاب سے بچ جائے. یہ علت کو بیان فرما دیا. انا انذرناکم، بے شک ہم نے تمہیں ڈرایا. اے کفار مکہ، کفار مکہ نکال کر کم ضمیر کے مرجع کو بیان فرما دیا، یا یوں کہتے ہیں مخاطب کی تعین کر دی. عذابا قریبا، آنے والے، قریب آنے والے عذاب سے. اے عذاب یوم القیامت الآتی وکل آت قریب، یعنی قیامت کے دن کا عذاب. قیامت کے دن کا عذاب عذابا قریبا کا مصداق کو بیان کر دیا. الآتی جو کہ آنے والا ہے. قریباً کہنے کی وجہ تسمیہ بیان فرمائی. وکل آت قریب، ہر آنے والی چیز قریب ہی ہوتی ہے. تو عذاباً کے مصداق کو بیان فرمایا. عذاباً کا مصداق کیا ہے؟ یا عذاباً کی تعین کر دی کہ قیامت کا عذاب ہے جو کہ آنے والا ہے. اور قریباً کی وجہ تسمیہ بیان فرما دی قریباً کہنے کی. وکل آت قریب، ہر آنے والی چیز قریب ہی ہوتی ہے. یوم اس دن ظرف لعذابا بصفتہ، یہ عذاب کی اس کے صفت کے ساتھ عذاب کے لیے ظرف واقع ہو رہا ہے. یہ ترکیب نحوی کو بیان فرمایا. یوم قریباً عذاب کی صفت ہے. ینظر المرء، دیکھے گا انسان. کل امرئ نکال کر بتا دیا کہ ہر انسان مراد ہے. یعنی المرء پر جو الف لام ہے یہ استغراقی ہے. المرء پر الف لام استغراقی کا ہر شخص دیکھے گا. ما قدمت یداہ، جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوگا. من خیر و شر، من خیر و شر یعنی خیر یا برائی. یہ نکال کر ما قدمت میں جو ماموبہم ہے اس کا بیان ہے یہ کہ ہر خیر و شر جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہوگا وہ سب دیکھ لے گا. وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کہے گا کافر کہے گا یا حرف تنبیہ نکال کر یا کے معنی کی تعین کر دی کہ یہاں پر تنبیہ کے طور پر آیا حرف تنبیہ. یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش کہ میں مٹی ہو جاتا. یعنی فلا اعذب، یعنی مٹی ہو جاتا کہ مجھے عذاب نہ دیا جاتا. عذاب نہ دیا جاتا یعنی مٹی ہو جاتا. تو اس کے لازمی معنی کو بیان فرمایا کہ میں عذاب نہ دیا جاتا. یقول ذلك عندما يقول اللہ تعالی للبہائم اختصاص من بعضها لبعض کونی ترابا. یہ کس وقت کہے گا؟ اس کے زمانے کو بیان فرمایا کہ کافر یہ کس وقت کہے گا کہ جب اللہ تبارک و تعالی جانوروں کو بدلہ دلوا کر، بعض سے بعض کو بدلہ دلوا کر اور پھر فرما دیں گے کہ جاؤ تم مٹی ہو جاؤ. اس وقت دیکھے گا تو کہے گا ان کو عذاب نہیں ہو رہا، کاش کہ میں بھی مٹی ہو جاتا. تو یہ زمانے کو بیان فرمایا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.